لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قرآن مجید کے سلسلہ وار درس کی اس محفل میں ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہے وہ 27-26 میں پاری کی آیتیں اور سورہ نمبر 50 ہے. سورہ کا نام قاف ہے اور اس سورہ کی جو 3 رکوع میں تقسیم 45 آیتیں ہیں ان آیتوں کی آخری 11 آیتیں میں نے پڑھنے کے ساتھ اس طرح آج سورہ قاف کی تکمیل ہو جائے گی. اور تو سورہ قاف جیسے کہ میں نے کہا اس سے پہلے بھی یہ مکیہ سورہ ہے. سورہ مکے کے قیام کے دوران نازل ہونے والی سورت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کے کفار مکہ کے جوابات بھی دیے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اعتراض کیا, کیسے اللہ تعالیٰ نے سوکھی زمین پر بارش کے ذریعے جو تازگیاں تھی اس کو بنیاد بنا کر نئے سرے سے زندگی دینے کی مثال سمجھایا. پھر بندے کی شہر کے قریب اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس دلایا, موت کو یاد دلایا, موت کے بعد ہونے والی کیفیات کو بتایا کہ کس طرح وہاں پر اللہ کے سامنے بھٹکانے والے بہکنے والے دونوں میں لڑائی ہوگی. وہ کہیں گے کہ ہم نہیں, وہ کہیں گے کہ ہم نہیں. الغرض پھر جہنم کی کیفیت بتائی گئی کہ جہنم میں بہت سارے لوگ ڈالے جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کیا تو گنجائش کے اعتبار سے فل ہو گئی؟ تو وہ کہیں گے اور چاہیے. یہ ہوا تھا پچھلے دردوس میں ناراض ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بندے جو تقوی والے ہیں ان سے جنت کا قرب ایسا ہوگا کہ
ان کو جنت تک جانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ جنت ان کی خریدا دی جائے گی۔ اور یہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ میں تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا، تم بار بار پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف آتے تھے، توبہ کرتے تھے، گناہ ہو جاتا تو پھر پلٹ جاتے تھے، اس بات پر اللہ سے ڈرتے بھی تھے، اور تم اپنے ساتھ ایسا دل لائے ہو جو منیب ہے، اناب ہے، پلٹنے والا ہے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ وہ مقام، یہ وہ دن ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنا ہے۔ پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا۔ یہ تھا اب تک کا خلاصہ۔ آج جو آیت تلاوت کی گئی ان کی طرف ہم پڑھنے سے پہلے آپ ایک بات بابت غلط سلام پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وسلم عدد ما فی باللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ یہ بات آپ درس قرآن میں تشریف لانے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں اگر بروں کا ذکر کیا، ان کی سزا کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی پھر اچھوں کا بھی ذکر کیا، ان کے ثواب کا بھی ذکر کیا، پھر یہاں اچھوں کا ذکر کیا تو پھر بروں کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا گیا نیک لوگوں سے کہ تمہیں وہاں سب کچھ رہے گا جو تم چاہو، جو چاہو گے، اور پھر اس طرح میں نے کہا کہ ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، اور ایسی جو کبھی خراب ہونے والی نہیں ہوں گی، اور ایسی جس میں مزہ ہوگا، لذت ہوگی، لیکن کوئی گندگی نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی، بس وہاں پر خیر ہی خیر، مزہ ہی مزہ، ہمیشگی کا نہیں ختم ہونے والا مزہ ہوگا، وہ جنت کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا رخ ان کی طرف پڑتا ہے جو اللہ کے نام کا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہر مکہ کے رہنے والے آپ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، آپ کی باتوں میں اعتراضات کر رہے ہیں، آپ کے مخالف ہو گئے، انہیں نہیں بول کم اہلکنا، کتنے ہی ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا، قبلہم، ان سے پہلے، من قبل، کئی صدیوں پہلے، کئیوں لاکھوں زمانے، پچھلے زمانے میں، ہم اشد منہم، وہ لوگ جو ہلاک ہوئے نا، ان لوگوں سے بھی قوت میں اور مضبوط تھے۔ قوت میں مضبوط ہونا، قوت میں مضبوط ہونا یہ ہمیشگی کی علامت نہیں ہے۔ بڑی بڑی مضبوطی کبھی بھی کمزوری بدل سکتی ہے۔ طاقت، قوت، حکومت، سلطنت کبھی بھی زوال آ سکتا ہے اس پر، ہر چیز کو زوال ہے۔ بڑے بڑے پہلوان خبروں میں سو رہے ہیں، زندہ بھی تھے، بڑھاپا آیا، ضعیفی آئی، بیمار ہوئے، چکن گنیا ہو گیا، بیٹھے تو اٹھنے نہیں آ رہا۔ طاقت اللہ کے سامنے کوئی آدمی نہیں سکتا۔ ہاں کسی کو اگر مہلت مل رہی ہے، ڈھیل مل رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ڈھیل کو اپنے لیے سب کچھ سمجھے، بلکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل مل رہی ہے، اس ڈھیل کا فائدہ اٹھا کر اسے چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبرداروں میں شامل کرے۔ نہیں صاحب، جب پیسہ آتا ہے نا تو غرور بھی آتا ہے، طاقت آتی ہے غرور آتا ہے، جائیداد پر غرور آتا ہے، چھوٹی گاڑی میں خرید کر غرور آتا ہے۔ نہیں صاحب، غرور کو معلوم، غرور کو اب دیکھیں، جب غرور آتا ہے تو کیسے کیسے ایسے ویسے کیسے ویسے ہو گئے، کیسے ویسے ایسے ویسے ہو گیا۔ اب تو آپ کے سامنے سب کچھ ہے، ابھی تو ایک ڈگری ہے، دیکھنا آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے چینل خریدنے والے اب ان کی راتوں کی اڑی بھی ہے، حیران ہے، حیران ہے، پریشان ہے۔ جو جتنا بڑا تھا اتنا بڑے بڑے اس کو سبوں کے جھٹکے نہیں لگ رہے، ہزاروں کے نہیں لگ رہے، کروڑوں کے لگ رہے، اربوں کے لگ رہے،
والمذموم. کیا ہے مطلب اس کا؟ بڑے بولنے والا کھاؤ جتنا کھانا کھاؤ لیکن بڑی بات نہیں کرنا کسی. حضور سے پوچھا گیا تکبر کیا ہے؟ تکبر یہی ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھو، حقیر سمجھو، کمتر سمجھو، اپنے آپ کو بڑھتا سمجھو. اللہ بچائے ہم کیفے سے کیا ہوا؟ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، وہ اشد منہم قوہ، اس سے زیادہ قوت والے تھے. بادشاہ گرفت بھی مضبوط تھی، ان کی پکڑ بھی مضبوط تھی، کنٹرول بھی مضبوط تھا، سب کچھ تھا. فنقبوا فی البلاد، لیکن جب ہمارا آدھا ہے تو کیا کریں؟ نقب مختلف کنٹریز میں، شہروں میں پھرتے رہے بچنے کے لیے. حل من محیص، کیا ان کو اس سے بچاؤ ملا؟ کیا اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کا کنٹرول، تمہارے رب کی پکڑ، تمہارے رب کی جو گرفت ہے بہت مضبوط ہے، کوئی چھوڑ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ بچائے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تیری نافرمانی سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ لیتے ہیں، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ لیتے ہیں، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتے ہیں. اللہ سے پناہ لینا ہے، اسی کی پناہ میں وہی پناہ ملنے والی ہے. اللہ چاہے تو بچ سکتے، نہیں تو بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے لوگ رہ گئے. وہ اشد من بطش فنقبوا فی البلاد، بڑے شہروں میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے، بچے. حل من محیص، کیا ان کو کوئی پناہ ملی؟ ان فی ذلک ذکری، اس کے اندر نصیحت ہے. ان بے شک فی ذلک، اس کے اندر نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، اس کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے سبق ہے جو ایسا قلب لے کر آئے، جو لمن کان لہ قلب، ایسے قلب والا ہو یا ایسی سماعت والا ہو جو دیکھ رہے. یعنی انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کے دل، اس کی سماعت کو وہ استعمال کرے. گواہی دینے والا ہو تو گواہی سب دیکھنے کے بعد صحیح نصیحت کرے گا. تو اس طرح ایسا کوئی بندہ ہے تو اس لیے جو سمجھدار ہے، جو سمجھ رکھنے والا ہے، جو سننے والا ہے، اس کے لیے اس میں سبق ہے. سمجھے تو ہے. اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہوتے ہیں. دیکھیے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس سے آپ کو سبق لے کے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اور ایک بات اللہ کی طاقت قوت کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو کریٹ کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو بھی کریٹ کیا، فی ستۃ ایام، ستہ بولتے 6 ایام، دن 6 دنوں میں. لیکن یہاں پہ دن سے مراد ڈے نائٹ نہیں ہے، بلکہ 6 الگ الگ فیزز ہیں. اس لیے کہ دن ہمارے پاس جو ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ سورج ایک چکر لگائے تو ایک دن ایک رات ہوتی. تو جب زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، سورج نہیں ہے، تو پھر وہاں دن کہاں سے رہے گا؟ اس لیے بتائے یہ ہمارے سمجھنے کے لیے. حقیقت تو یہ کہ 6 فیسز نے بنایا. استعمال ایک اور ایک بات بتا رہا تھا، یہ سب بنانے کے بعد میں بھی وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم ذرا بھی تھکے نہیں، ہم کو تھکن چھوئی نہیں آ کے. یہاں پر یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ دیکھیے دوسرے مذاہب والوں کے پاس بعض عجیب و غریب باتیں شامل ہو گئی. تو عیسائیوں کے پاس بائبل وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 دن بنایا، 7ویں دن سو کے آرام مل گیا، تھک گیا. ارے اللہ نے تھکنا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے. اللہ تھکتا، اللہ تھکنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزوں سے ریلیٹ کر ہی نہیں سکتے آپ. اللہ کی ذات ان سب عیبوں سے پاک ہے.
اللہ بچائے سے. محمد السلام لوگ آگے اپنے حبیب سے خطاب فصبر حبیب اب آپ صبر کریں علامہ یقولون وہ لوگ جو کچھ آپ کو کہہ کر ٹیز کر رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے اور کیا کیجیے وسبح بحمد ربک اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کیجیے. یہی کچھ ہمارے لیے سبق ہے. دنیا میں ہم یہاں وہاں انہوں کیا بول رہے ہیں وہ سب کنتوں میں پڑھنے کے بجائے سیدھا یہ دیکھ لینا کہ وہ ہمارے لیے کیا بول رہے ہیں, ہماری اس سے کیا دلاداری کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ٹینشن لے لیتے بیٹھے ہوں ایسا بولے ہوں ایسا بولے ہو, اس سے اور ٹینشن ہو کہ انسان کی خراب ہو جائے. ایک ہی چیز اپنی توجہ اللہ کی طرف بولے تکلیف تو ہوتی لیکن آپ اس کو سمجھتے رہیں گے تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اس کا آسان طریقہ کیا ہے, اس کو اگنور کر دینا, اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا. اور رجوع ہونے کا طریقہ کیا ہے, مستعین بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. اور جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں, اطمینان سے نماز پڑھا کرتے ہیں, آپ ان کو دیکھیے کہ ان کے پاس ٹینشن آئے بھی تو وہ اپنے آپ کو صبر رکھتے ہیں, کیونکہ نماز ایک طرف تو عبادت ہے, دوسری طرف ہمارے بہت سارے ٹینشنوں کو ہمارے سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. آپ سکون سے نماز پڑھ کے دیکھیے, ایسا سکون ملتا ہے, یا اللہ ٹینشن دور ہو گئی. بتا حقیقت ہے. اب وہ نماز کب پڑھنا, دیکھیے صاحب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, لیکن کھلا 5 ٹائم نماز پڑھو لے کے ملا. ہاں کب پڑھو, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. تو اسی لیے تو بتاتے ہیں کہ قرآن ہی سب کچھ ہے. ہم قرآن کو مانیں گے, دوسری چیز نہیں مانیں گے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ دین کو صحیح طور پر نہیں سیکھ سکتے. قرآن یقیناً بنیادی کتاب ہے, لیکن اس کی تفصیل حدیث پاک میں ہے. اور حدیث پاک کیا ہے, سرکار کی زبان مبارک سے اس کی تشریح ہے. پھر وہ دونوں باتوں کو, قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں کچھ دشواری ہو تو پھر صحابہ کے اقوال ہیں, صحابہ نے اہل بیت نے اس پر کیسے عمل کیا یہ, اور اس سے کیا نتیجہ حاصل کیا, وہ فقہ ہے. فقہ بولتے فقہ نہیں, فقہ. تو یہ سب چیزوں سے معلوم ہوتا. اب ہمارے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو قرآن پاس رہتا ہے, چکر میں آتے ہیں. اگر ایسا قرآن نظر ہوئے تو یہیں کچھ سنائے تھے مجھے, یہیں کچھ فاصلے میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو قرآن پڑھے ہیں, نماز تو پڑھتے ہی نہیں. 5 وقت کا قرآن تو لکھا ہی نہیں, 5 گھنٹے پڑھو. ہم تو قرآن پڑھے بیٹھے ہم نماز کیسے پڑھتے, وہ بیٹھے ہم نماز پڑھتے جب چاہے نماز پڑھ لیتے. بات ہے محترمہ کی جاگیر تھی, شریعت ہے بابا, یہ اللہ کا کلام, اللہ کی شریعت ہے, یہ منمانی نہیں ہو سکتی. قرآن بھی چاہیے, حدیث بھی چاہیے, فقہ بھی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کا نام ہاتھوں میں بھی چاہیے. تو یہاں آگے کی آیت میں نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اوقات نماز بتایا جا رہا ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. سنیے, ابھی ان کی باتوں سے آپ بے پرواہ ہو جائیے اور آپ رب کی عبادت میں لگ جائیے. تسبیح کیجیے, اس کی تعمیر کیجیے. کرتے نا تسبیح, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, تسبیح. ربنا ولک الحمد, تحمید ہے. کب کرنا, قبل طلوع الشمس, سورج کے نکلنے سے پہلے. کون سی نماز ہے؟ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, اور غروب سے پہلے. غروب
بولتے ڈوبنا. طلوع بولتے تو سن رائز. سن رائز سے پہلے ایک نماز, سن سیٹ سے پہلے کتنے نماز نہیں بولے آپ نے, اب سمجھنا. سن سیٹ سے پہلے 2 نماز, ایک عصر ایک ظہر. جی دن کی بات ہوئی ہے, ابھی رات کی تو بات ہوئی نہیں. فجر ظہر عصر کا یا پھر آگے ایسے اشاروں میں بات نا, کلم کلا فجر ظہر عصر مطلب اشارہ نہیں ہے. ہر چیز قرآن میں بتاؤ بولتے نا, نماز تو بتاؤ پہلے. اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات میں بھی. تو سورج ڈوبنے کے بعد جو وقت رہتا اس کو رات بولتے ہیں. پھر مغرب ہو گئی اور عشاء ہو گئی. تو ایک نماز سورج نکلنے سے پہلے, 2 نمازیں سورج ڈوبنے سے پہلے, اور 2 نمازیں سورج ڈوبنے کے بعد. یہ ہے سسٹم اسلامی. اس کے بعد کیا کرنا, وہ ادبار سجود, اور سجدوں کے بعد بھی. سجدوں کے بعد کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کے بارے میں کیا ہو, اس سے بدل مطلب نکالیے. یہ کون, ہم نکالنے والے کو سرکار سمجھائے, صحابہ بتائے, وہ بات پہنچائے تو ہم بتا سے کر رہے ہیں. تو وہ ادبار سجود, سجدوں کے بعد میں بھی پھر اللہ کی تسبیح کرو. تو اس کا مطلب یہ بتائے کہ وہ 5 نمازیں تو فرض تھی, فرضوں کے ساتھ جو سنت نفل پڑھتے نا اس کا اشارہ ہے یہ. اس لیے بعض لوگ تو فرض پڑھ کے چل دیتے, نہیں میں فرض پڑھ کے خلاص. ان کو سمجھنا چاہیے کہ ساتھ میں جو سنتیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی پڑھیں, نفل بھی پڑھیں. اور یہ حدیث تو آپ نے سے پہلے سنی ہوگی, میں نے بتائی بھی تھی کہ یہ جو فرض کے علاوہ اور جو نمازیں پڑھتے ہیں, فرض کے علاوہ سنت نفل, فجر میں پہلے 2 سنت پڑھ لی, ظہر میں بعد کے 2 پہلے کے 4, عصر میں پہلے کے, یہ سب کیا ہے, یہ بہت بڑا بینیفٹ ہونے والا ہے. اس سے ہماری گنتی کے جو نمازیں ہیں ہم پر جو لازم ہیں, ان نمازوں میں ہم سے کوتاہی ہو جائے, پڑھے مگر قبول نہیں ہوئی, کچھ طبی کمی تھی, ان کی طاقت میں تھی کہ وضو میں تھی کہ کپڑوں میں کمی رہے گی, کیا ہے دماغ کہیں اور تھا, توجہ سے نہیں پڑھے, تو کل قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام جب حساب کرے گا تو حکم ہوگا اس بندے کی نمازیں, پہلے نماز پڑھ. تو نمازوں کا جب حساب کتاب ہوگا فرشتے کہیں گے مولا اس کو اس کی زندگی میں نماز کا ٹائم اتنے بار ملا, اس کو پڑھنی تھی اتنی نمازیں, لیکن اس کے کھاتے میں اتنی ہی ہیں. پڑھنی تھی سمجھ لیجیے 1000 ہے, خالی 200, ابھی 800 کہاں سے لیں گے, حساب سے خالی سمجھنے کے لیے. روز کے بعد نماز کا وقت ہم کو ملا, نماز فرض ہوئی, اب اکبر اب سب پر عشاء کی نماز فرض ہو چکی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر میں, لیکن جیسے ہی عشاء کا ٹائم شروع ہوا عشاء کی نماز فرض ہو گئی, بچ نہیں سکتے. اگر کوئی اس دوران معاذ اللہ بچائے, اس دوران نماز عشاء پڑھے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو یہ عشاء کا جواب دینا پڑے گا. ہاں عشاء پڑھ لیے, فجر سے پہلے ہم سے کسی کا دیہانت ہو گیا تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی پیر کے دن کی فجر کیوں نہیں پڑھے, کیونکہ وہ فرض ہی نہیں دے رہی. وہ کب فرض ہوگی, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنین پر نماز وقت کے حساب سے فرض ہے. کل کی ظہر بھی فرض نہیں میرے اوپر, اگر کل کی ظہر سے پہلے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو ختم. تو پتہ چلا کہ جو فرض ہو گئے ہیں وہ نمازوں کا پڑھنا, اور ان نمازوں میں کمی رہ جائے تو کیا کریں گے. فرشتے کہیں گے اللہ یہ بندے کے نمازاں تو اتنے پڑھنا تھا اس کو, لیکن اتنے چھے, اب کیا کرنا. ایک اور رحمت والا پڑھے گا, حکم دے گا ایسا. اگر اس کے فرض کم ہے تو دیکھو اس کی سنت ہے کیا, نفل ہے کیا. جو سنت نفل ہوگی
ان سنت نفلوں کو فرشتے بھی ہاں ہو رہے ہیں تو سنت ہے ٹھیک ہے، اس سنتوں کو فرض کی جگہ کاؤنٹنگ میں لے لو. دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی مہربانی. حدیث میں آیا، حدیث میں کوئی ایسی بات آئی پکوانے چھوڑ کر آپ کے سامنے. اس طرح نماز وہاں چلیے ٹھیک ہے، کبھی جلدی میں ہے، کبھی آپ کی طبیعت ناساز ہے یا سفر میں ہے تو اوکے، لیکن باقی وقت میں نمازوں کے ساتھ سنت واجب تو واجب ہے، واجب سنت اہتمام کرنا چاہیے. جلدی بات الگ ہے. ہاں واستمع لیوم البعث مکان قریب. اللہ اب قیامت کا منظر بار بار دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس دن کہا جائے گا سنو، اس دن جب کہ کوئی پکارنے والا پکارے گا اور قریب سے پکارے گا، دور سے نہیں. کیا کہے گا؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. اور اس دن ایک زوردار خطرناک دھماکے کی آواز آئیں گی، وہ آواز کا آنا حق ہے. ذالک یوم الخروج، یہ وہ دن ہوگا جس دن سب لوگ اپنی خبروں سے باہر نکلیں گے. خروج کبھی کوئی بولتے ہیں کیا آپ آگے سجدے سے کہا خروج مار کے آگا مطلب ایکسٹ آگے نکل گئے وہ خروج ہے عربی زبان. اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر. بے شک ہم ہی ہیں نحیی جو زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور موت دیتے ہیں، والینا المصیر اور ہماری ہی طرف کو لوٹ کر آنا ہے. لیکن اللہ کا جلال ہم ہی زندگی دیے، ہم ہی موت دیں گے اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنهم سراعا، اس دن زمین تیزی کے ساتھ پھٹ جائے گی. ذالک حشر علینا یسیر، یہ ہوگا وہ حشر، محشر، قیامت، ریسرکشن ڈے، ڈے آف ججمنٹ. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نحن اعلم بما یقولون. اے حبیب وہ لوگ آپ کو جو الٹی پلٹی باتیں کر کے ذہن میں آپ کو تکلیف دیتے ہیں ہم جانتے ہیں بات. نحن اعلم بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. لیکن وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر دین کے پہنچانے کے سلسلے میں زبردستی کرنے کے لیے بھیجے گئے. آپ کا کام خالی پہنچانا ہے، آپ کا کام خالی پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، بولنا ہے، بتانا ہے. زبردستی مت کیجیے. اور حضور کیا کرتے تھے؟ ٹینشن لے لیتے تھے، یعنی ان کی طرف سے حضور کے ریسپانس نہیں ملتا حضور کو. وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو حضور بہت بےچین، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، یہ لوگ ان کا خیر خواہ ہوں، ان کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہتا ہوں. یہ لوگ کہیں کوئی طرح الٹا مجھے ستا رہے ہیں. حضور کے دل پر بڑا بات ہوتا تھا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتا تھا آپ کو اس طرح ٹینشن لے کے طبیعت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پوچھنی ہوگی، آپ پر جبر زبردستی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. فذکر، ہاں بس آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کریں بالقرآن، قرآن کے ذریعے. اسے من یخاف وعید، جو کوئی آپ کی طرف سے پہنچنے والی وعید کو سن کر خوف کھانے والا ہے، آپ اس کو سنیں، آپ سنائیے، ڈرنے والے کو بتائیے. لیکن جو نہیں سمجھ رہے جانے دیں. اس طرح جناب یہ سورہ قاف مکمل ہوا. آخری آیت فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے وہ نصیحت کیجیے وہ جو وعید سے ڈرتے ہیں. ایسا قرآن سے نصیحت کرنے کا یہ شرف ہم سب کو اللہ نے عطا فرمایا. بزرگوں کے دعاؤں سے ہم بیٹھے ہیں، قرآن کے ذریعے قرآن پڑھ کر، قرآن کے ذریعے اس کی تشریح توضیح کرتے ہوئے، آیات کے واقعات سنتے ہوئے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں.
آپ ہم سب مل کے نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس میں ہم ایک انرجی ملتی ہے، وہ انرجی ہمیں گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہے، نیکی کی طرف بڑھنے میں، پش کرنے میں کامیاب۔ تو یہ بیٹھنا، دیکھا بیٹھنا کام کا ایک بہت بڑا کام کا بیٹھنا، اور یہ کام کسی کے رہنے نہ رہنے سے جڑا ہوا نہ رہے، کام جاری رہے۔ کل پچھلے کل یہ کام کوئی اور کرتے تھے، آج وہ کرنے والے بھی نہیں ہیں، وہ سننے والے بھی نہیں ہیں، آج ہم کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، کام باقی رہے گا، کام ختم ہونے کا نہیں۔ دین لینا ہے، دینا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے، چلتے پھرتے نظر آ رہا ہے، ڈیوٹی انجام نہیں دیے تو پوچھیں گے۔ اب وہ ڈیوٹی انجام دینے کے لیے جو قریب کے لوگ ہیں تو پہلے قریب کا مطلب ڈسٹینس کے اعتبار سے بھی قریب کا مطلب ریلیشن کے اعتبار سے بھی قریب۔ بعض لوگوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے، جناب آپ تو سن کو بڑا بولا کرتے ہیں، لیکن خود آپ اپنے آپ کو نظر آتے، اپنے گھر والوں کو نظر آتے، تو گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلے گھر میں چراغ تو باندھیں، اس طرح سورہ قاف کو انشاءاللہ پھر پورا ایک ساتھ مخاوت باتیں دیکھیں گے۔ تو آج تو ختم ہو گیا، آج کی گفتگو درس قرآن کے حوالے سے مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ایک سورہ ہے، سورہ 51 الذاریات، جو آنے والے اتوار اللہ نے چاہا ایک بار آج کی حدیث مبارک عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم و حکمت کا گھر ہوں، علم و حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث پاک کا تعلق ترمذی شریف سے، ترمذی شریف کی یہ حدیث جس میں سرکار اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کا لفظ، حکمت کس کو بولتے ہیں؟ حکمت بولتے ہیں دانائی، عقل مندی، حکمت بولتے ہیں وزڈم کو، حکمت بولتے ہیں علم کو۔ حکمت کا استعمال کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، میں علم و حکمت کا گھر ہوں، میں علم و حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا، جسے علم و حکمت چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ جی ہاں، ہم گھر میں داخل ہونے کے لیے کوئی دیوار سے کود کے جانے کا ارادہ نہیں کرتے، ہم دروازے سے جاتے ہیں۔
کوئی دیوار سے نکل گیا تو چور بول دو اس کو، سیدھی سی بات. تو دروازہ کیا ہے؟ اب یہ حدیث آج کو سنائے گی. اتفاق کی بات یہ کہ آج اتوار ہے اور اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کے 7ویں مہینے کی 12ویں تاریخ ہے. 7واں مہینہ یعنی رجب، 7واں مہینہ یعنی رجب، اور اس رجب کے مہینے کی 13 تاریخ. اس تاریخ کو کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ بتایا گیا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول مشہور ہے، ویسی حضرت علی کی 13 رجب مشہور. تو کیا ولادت پر ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ عام لوگوں کی بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو اکثر ہم سے کیے جاتے ہیں. آج بھی تو مقصد ہے اسلام میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے تو سیلیبریٹ کرنا نہیں کرنے کو طریقہ پوچھنا. سیلیبریٹ کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ لازم ہے، نہ سنت ہے، نہ اس کو کوئی حکم دیا جا سکتا. البتہ لوگوں کے گزر جانے، انتقال کے دن کو خاص طور سے صحابہ ہیں اور بعد کے ائمہ اہل بیت کے اور آپ کے شریعت کے فقہا یا پھر اولیاء اللہ کی یوم مثال کو جمع ہو کر ان کی سیرت بیان کرنے اور اس قرآن خوانی کے ذریعے مل بیٹھ کے کچھ کھانے کرنے کا یہ زمانے سے چلا رہا ہے. لیکن یہ جو سیلیبریشن ہے، برتھ ڈے سیلیبریشن، یہ ہمارے معاشرے میں عوام الناس کی بات اگر ہو تو اسکولز میں یہ ایک کلچر بن گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا اتنا لازم ہو گیا، اتنا ضروری بنا لیا گیا ہمارے پاس کہ ہم نماز نہیں پڑھے تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، روزہ نہیں رکھے تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں. بچے کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، نماز پڑھنا نہیں سکھایا، کپڑے پہننے کا صحیح ڈھنگ سلیقہ نہیں سکھایا، مگر برتھ ڈے منانا ضروری ہو گیا، لازم ہو گیا. برتھ ڈے پہلے تو ہم سنتے تھے خالی چاکلیٹ دینا، وہ چاکلیٹ جا کے اب تو چوری ہو گیا. اور دن بچے کو جو کا ڈریس ہوتا ہے اس کے بغیر دوسرے سارے کپڑے پہن کے آنے کی بھی پرمیشن رہتی اسکولس میں. ابھی دھوم ہوئی ایسا کہ بھائی ابھی تو پیدا ہو گئے تھے، نیا ایک مسئلہ ہو گیا، کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہ جو پیدائش کا جشن ہے اس کو ہم حرام تو نہیں بول سکتے، لیکن طریقہ تو مسلمان کا نہیں. اگر ہوگا نہیں مسلمان بھائی صاحب سنیں بنا دینا ہم لوگ میں تمہیں پھر ایسا لگا. اب رہا سوال حضرت غریب نواز کہتے ہیں، غریب نواز کیا کیے؟ یہاں کے لوگوں میں گانے بجانے کا کلچر ہے. اب وہ نکو سنو نکو بجاؤ بولے تو پبلک ڈائیورٹ نہیں ہوتی. تو پبلک کو تھوڑا ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا کرے؟ سماع کی محفل منعقد کرے.
بجانے والا یہ سب رکھ کے کرے یہ کہ وہ باجے اور گانے کی آواز کا جو پہلے مس یوز ہو رہا تھا اس کو کریکٹ یوز کرے اس کا. اگر ایسا کرنا فرض نہیں ہے. اس وقت کیا حالات تھے اس تو ادھر تو پتہ نہیں کیا کیا بھجن منڈلی انڈلی وہ کیا کیا ہوتا تھا تو اس میں جھوٹے خداؤں کی تعریف ہوتی تھی. تو آپ نے اسی طرح سے سنگیت کو مادھیم بنا کر حسین نے کیا ہے سنگیت کو اپنا ذریعہ بنا کر لوگوں کے دلوں کو ادھر ڈائیورٹ کیا. یہ غریب نے کیا. اسی لیے قوالی ظاہر ہے قوالی میں اگر کوئی غلط برا تو غلط ہے وہ تو لیکن اس میں بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے. ہم مطلب سے کہتے ہیں اللہ 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 کی تعریف رسول اللہ کی تعریف یا اللہ والوں کی تعریف ہوتی ہے. سنے تو آدمی بیٹھا فیل کرتا ہے لیکن اگر وہ قوالی بھی اس کو اللہ کے عبادات اللہ کے احکام سے دور لے جا رہی تو وہ بھی نہیں سنا. اس کے سننے سے آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہوگی تو اوکے نہیں تو اس طرح پتا چلا کہ برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے آپ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. کیا ڈائیورٹ کر سکتے ہیں تو وہی بچہ ہر اس کے لیے یادگار دن وہ بنانا چاہ رہا ہے تو ایسا کیجیے اس کو اس دن نیلا دھلا کے فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھنے کی اندر کچھ پیسے دیے اس میں دے کے بولی جاؤ غریبوں کی خدمت کر کے سیلیبریٹ کرا تو خود ہی وہ لا لے رہا پٹاخے پھوڑ لے رہا پٹ پٹ پھوڑ رہا یہ سب ٹک کر رہا ہو گئی اس میں جو ہے آگ بھی لگ جا رہی یہ سب میں کر رہا ہے. اگر پوچھے سیلیبریٹ ایسی ہے کچھ کھانا پکا کے اچھا کھاؤ غریب لوگوں کو کھلاؤ. گھر میں اپنے بھائی بہن ہیں امی ہیں ان سے جاؤ دعائیں لو. امی آج میں اتنے سال کا ہوگا اگر کرنا ہے تو لازم نہیں ایسا کرنا بولیں گے اب آپ بولیں گے مصعب بولے سیلیبریٹ کرو بولے کرو نہیں بول رہی. کوئی کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے وہ طریقہ اختیار مت کیجیے جو غیر کرتے ہیں کہ اگر وہ لگا رہے ہیں مومبتیاں پھر وہ بھی کتنے سال کا ہوتے ہیں مومبتیاں لگا رہے ہیں ارے اپنا جلانا پھکانا اپنا کھانا نہیں ہے سب فلاں عمل والے پہلے جلانا بھی ہوتے پھر پھوننا پھر اس پہ لکھا ہوا ہے پھر کاٹ رہے ہیں یہ بیٹا جی نا کیا کرتے ہیں کاٹنا ہے تو گوشت کاٹ کے کھانا ہوگا دم آتا اس سے گوشت پورے چلے گئے ادھر کیک آ گئے ادھر دوشے آ گئے کیا کھائیں گے کیا دم آئے گا بچوں دم ہی نہیں ہے. خیر تو جناب یہ ہوا طریقہ جو ہم اختیار کر رہے ہیں وہ اختیار آپ اس کو اسلام امپلیمنٹ آتی. اگر کوئی ایک دوسرے کو کچھ گفٹ دے رہا ہے تو گفٹ دینا جب ہی دینا تو کبھی بھی دیے تو اس سے محبت بڑھتی ہے. گفٹ ایسا مت دیجیے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. اکثر مقامات میں ایسا ہو رہا بچہ بھی اسکول میں چلتا انہوں تو ان کے امی ابا تو نہیں بولتے انکل لا رہے کے گفٹ دیتے موبائل فون یہاں سے دوائی شروع. ارے بچے کام ہے کوچ کام نہیں آتا کام خراب ہوئے کام بگاڑ ہوئی کام بناؤ نہیں ہے کام بگاڑ ہوئی. اس کے بعد کچھ اس کے لیے کپڑے بنائے اچھے کچھ مٹھائی لائی کچھ اس کی ضرورت کی چیز لائی لیکن اس میں بھی انسان کی سوچ کے حساب سے کام کرتا ایسا کر کے بڑوں سے دعا کو اچھی بات لے سکتا لینا چاہ وہ اگر کرنا چاہ تو ایسا کر سکتا اگر ایسا کرو یہ تو بھی عام لوگوں کی بات. اب ان کے جب اسلام میں برتھ ڈے منانا ہے نہیں تو پھر رسول اللہ بھی برتھ ڈے بھی مناتے میلاد النبی بھی مناتے پھر اب یہ 13 رجب کو جاتا ہے ٹھیک یقیناً سرکار دو عالم کی برتھ ڈے منانا بھی فرض ہے. اور اگر
کوئی برتھ ڈے مناتے ہوئے، نمازیں کھا جا رہا ہے، ناشتے گاتے ہوئے اپنے آپ کو شیطانی کاموں میں لگا دیا ہے، ایسا ہونا تو بالکل غلط، حرام۔ ہو کیا رہا ہے؟ منمانی چل رہی۔ اس لیے علماء اہل علم سے جڑے رہو، جو کام جس لمٹ میں اس لمٹ میں کرو۔ اب آج 13 ہے، آپ دیکھیں جو لوگ علی کو اپنا سمجھتے ہیں یا جو بھی ہے، وہ وہاں سب کا جلوس نکلتا، نہایت ہی بے پردگی کے ساتھ واہیات سب کے حرکتیں کرتے ہوئے آتے ہیں، غلط ہے۔ اب اگر ہم آج حضرت علی کا ذکر کریں گے تو اس لیے کہ ہمارے ہاں حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع ہوتا ہے رمضان، اور رمضان میں اس وقت ہم کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ حضرت علی کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے محفل سے جائیں، کیونکہ درس کرتا ہوتا ہے، پھر روزہ، نماز، تراویح، افطار، ان سب چیزوں میں بزی رہتے ہیں، پھر آخری ایام میں تو شب قدر کی فکر ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم ان دنوں میں، جبکہ آپ کی ولادت تاریخ ہے، آپ کا ذکر مبارک کر کے آپ کی محبت کا دل میں جذبہ پیدا کرتے ہیں تو بے شک ایسا کرنا درست ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر کوئی نامناسب کام ہو رہا ہے، نادرست کام ہو رہا ہے تو غلط ہے۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ نام جانتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں لیکن جیسا جاننا ہے ویسا جانتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اب تو سختی بہت ہوتی ہے تو آج آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے۔ جلد ہو ٹائم تو کافی نہیں ہوگا لیکن اتنا بتا دیں کہ حضرت علی کون ہے۔ حضرت علی، پہلا تو یہ کہ آپ کا نام علی، اور یہ نام اللہ کا نام بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی کا نام اللہ کا ہے تو علی اللہ ہے، ہرگز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے، تاکہ نہ ہم حد سے بڑھیں نہ ہم انکاری بنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے سن رکھا ہے، حضرت علی سے فرمایا کہ تمہاری مثال عیسیٰ کے جیسی۔ کچھ لوگوں نے ان کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، اور گھٹایا تو اتنا گھٹایا کہ دشمن بن گئے، دشمن بن کے سولی پہ لٹکانے کا ارادہ کیے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو پہلے بلا لیا، تو دشمنی اور محبت میں حد سے آگے بڑھنے والوں نے عیسیٰ کے ساتھ جیسا کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ تو خود حضرت علی اس حدیث کو سنا کر اعلان کرتے ہیں کہ ہاں میرے آقا نے فرمایا میری وجہ سے یا میرے طرف سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہوتے ہیں، ایک وہ جو مجھے اتنا بڑھائیں گے جتنا میں نہیں، اور ایک وہ جو مجھے مانیں گے ہی نہیں، انکاری بن جائیں گے۔ تو اس طرح نہ وہ بننا ہے نہ یہ بننا ہے، اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو درمیان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے رشتہ کے لیے پہلا رشتہ ہے، بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، عمر تو بہت چھوٹی رہتے ہیں، چچا بھائی، اور یہ وہی چچا ہے جن کے گھر حضور رہا کرتے تھے۔ حضور کی امی جان کے گزرنے کے بعد آپ دادا جان کے ساتھ رہنے لگے، دادا جان کے گزر جانے کے بعد حضور کے چاچا حضرت ابو طالب نے حضور کو روک لیا یا حضور نے ان کو پسند کیا، ان کے گھر میں رہنے لگے، انہی کے گھر میں حضرت علی پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو شروع واقعہ ہے کہ آپ مکے میں پیدا ہوئے۔ اب مکے میں کہاں پیدا ہوئے تو کوئی بولتے ہیں گھر میں پیدا ہوئے، کوئی بولتے ہیں کعبے میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر کعبے میں پیدا ہوا تو کعبے میں کیسے پیدا ہو سکتے؟ کیا وہ میٹرنٹی ہوتا کیا؟ ہاں،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی شہزادی ان کی ساس ہوتی ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد ان کے بارے نام اسد، حضرت علی کے نانا کا نام اسد، حضرت علی کی امی کا نام فاطمہ، فاطمہ بنت اسد، یہ حضور کی چاچی ہوتی ہے سب کی۔ جب یہ انتخاب کر گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنا کرتا مبارک دیا کفن کے لیے، ان کی قبر میں اترے، قبر میں کچھ دیر رہے لیٹے، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے قبر کو ٹھنڈی کر دیا ہے، اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ ان کے ساتھ کیوں خیال کر رہے ہیں؟ تو کہا میری ماں کے گزرنے کے بعد یہی میری ماں تھا، میرا بہت زیادہ تھی تو تو یہ فرق ہم کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو ڈیلیوری کے اوقات ہوتے ہیں یہ کوئی فکس تو ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک بار آپ نے سوچا کہ چلو میں طواف کر کے آتی، قریش خاندان سے تعلق تھا، سردار مطالب کہہ دیا تھا، سرکار کی چاچی ہے، طواف کرنے کی غرض سے وہاں گئی، لیکن اسی دوران ان پر وہ حالت طاری ہو گئی جس میں ان کو فوری طور پر کہیں نہ کہیں گھر پہنچانا ضروری تھا۔ اب وہاں سے گھر تک لانے کے لیے دشواری ہوگی، اس خیال سے لوگوں نے کعبے کا پٹ کھولا اور اندر ان کو بٹھا دیا تاکہ جب طبیعت سنبھلے گی تو جائیں گے، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ اللہ نے ان کو وہیں پر بیٹے کی ولادت کے مرحلے سے گزارا اور وہاں ان کو بیٹا پیدا ہوا۔ اب کچھ لوگ اس کو نہیں بھی مانتے، ٹھیک ہے لڑائی کی بات مانتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انہوں نے تھے وہ دوسرے تھے، اللہ، مگر یہ بھی تھے تو کیا کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ خدا ہو جائیں گے؟ پیدا ہونا ان کی ولادت کے بعد یہ واقعہ بھی ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، سیرت حلبیہ میں، کہ جب وہ پیدا ہو گئے تو خوشی تو ہوئی سب کو، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا فکر بھی ہوئی، کیا بات ہے بچہ پیدا تو ہوا ہے لیکن اس میں کچھ عیب لگتا ہے، اور عیب کیا تھا؟ عیب یہ تھا کہ وہ بچہ پیدا ہوا، رو رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، سمجھے کہ شاید بچہ نابینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ لڑکا ہوا ہے، خوشی خوشی آپ بھی آئے، چاچی کے گھر آئے، آنے کے بعد میں پوچھا کہ کہاں ہے، کیا ہوا؟ وہ لڑکا ہوا۔ زمانے میں تو فوٹو ہونا تو نہیں، فوٹو کھینچے بھیجا دی واٹس ایپ پہ، آہستہ آہستہ اطلاع ملی کہاں ہے لڑکا؟ خوشی کی بات ہے، لڑکا ہوا، سال کے سال لڑکا تو ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے، لڑکا جو ہے نابینا ہے۔ تو سرکار نے اس نو مولود نیولی بورن بیبی کو اپنے گود میں لیا تو دنیا یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد سے اب تک آنکھیں نہیں کھولا تھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ نابینا ہو، اس بچے نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر ٹک ٹکی باندھے سرکار کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ فضائل میں تو کوئی بھی حدیث بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم دیگر بزرگوں کے واقعات فضائل بیان کریں تو ممکن حضرت علی کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو نہیں یہ شیعہ کا ماٹر دکھ رہا ہے، یہ شیعہ بنا ہے، ٹھیک ہے وہ جو غلط کرے کرے، لیکن ہماری کتابوں میں آپ کے بارے میں ایسی بات لکھی ہوئی ہیں۔ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئی، اس لیے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے، کعبہ میں پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ اپنے والد کے پاس تو پل رہے تھے، لیکن کچھ دنوں بعد آپ کے والد ابو طالب کے حالات فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو حضرت علی کو سرکار نے اپنے لیے لے لیا، سرکار کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کا اعلان نبوت کا وقت آیا تو دنیا نے دیکھا کہ حضرت علی لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے بنے، اور آپ کو
سارے صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے گا، لیکن حضرت علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور ٹکڑا بھی ہے جو مشہور ہے، کرم اللہ تعالی وجہہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب اللہ ان سے راضی ہوا، کرم اللہ تعالی وجہہ کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کے چہرے کو شان عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی، کرم ہے بلند مقام۔ تو آپ سوچیں کہ کیا بات ہے، کس طرح حضرت علی کے چہرے کو بلندی عطا فرمائی گئی؟ تو اس کے مطابق مختلف باتیں لکھی گئی ہیں۔ ایک بات ان میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہی تھے، حضور کی خدمت میں آ گئے، اس لیے کبھی بھی آپ نے کہیں بھی کسی بھی بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ دوسرے اور بہت سارے جو صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، ایک سے بڑھ کی قسمت والے، لیکن وہ اسلام لانے سے پہلے ان کی حالت کچھ نہ کچھ ایسی حالت تھی، لیکن انہوں نے چونکہ اس منزل سے گزرے نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے مرتبے اور مقام کو بتاتے ہوئے ایک ارشاد فرمایا کہ النظر علی وجہ علی کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ تو اس وجہ سے اب علی کون ہے؟ علی کو دیکھنے سے کیسے عبادت ہوگی؟ تو اس کا جواب آسان ہے، علی کی نسبت بڑی ہے، علی بھی بڑے ہیں، علی کی نسبت بھی بڑی ہے۔ نسبت کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے والا دیکھ کے بھی پڑھتا ہے، زبان بھی پڑھتا ہے۔ آپ کے خیال میں دیکھ کے پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ہے یا زبانی پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ سب زبانی پڑھنے والا محنت کر کے پڑھ رہا ہے اس کو ہوگا، میں کہوں گا جی نہیں، قرآن دیکھ کے پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زبانی پڑھنے والا صرف پڑھ رہا ہے اور دیکھ کے پڑھنے والا پڑھ بھی رہا ہے، قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے۔ قرآن کا دیکھنے کی بات ہے، کعبے کا دیکھنا بھی بات ہے۔ آج اس میں کچھ نہیں کر سکتے، عبادت میں آگے ہے، طواف، نماز، تلاوت، کچھ مت کرو، خالی کعبے کو تکتے رہو، کعبے کو تکنا عبادت ہے۔ حاجی لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، بھائی کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جاؤ تھک کے، ہوٹل سے آیا تک پیرا تھا میرا، بیٹھ کھا لیتا ہوں، یہاں رکھو تو کو وہاں تکو، جو کیا تکتے رہتے رہو، پھینکو نکل کے وہاں تکتے رہو، یہاں تک یہ تو نقصان ہے، وہاں تک یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، عبادت ہے، ثواب ہے۔ بہرحال حضرات، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہوئی ہے، آپ کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، کتنے محبوب ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جو حدیث ہم کو ملتی ہیں ان پر اگر دیکھا جائے، نظر ڈالی جائے تو حضور کی حدیث میں آیا کہ حضرت علی سید العرب ہے، عرب کے سردار، سردار عرب۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور پھر آپ بھی عرب کے سردار، آپ بھی عرب کے سردار؟ تو آپ نے فرمایا میں تو پوری انسانیت کا سردار، انا سید الاولین والآخرین، میں تو اگلوں پچھلوں سب کا سردار ہوں، اور علی عرب کے سردار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ واقعہ مشہور ہے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عبادت کرتے ایک پرندہ اور اس کا گوشت لایا گیا، حضور اس کو تناول فرمانے کے لیے ارادہ کر رہی، ارادہ کرتے وقت آپ کو خیال آیا کہ میں اکیلا کیسے کھاؤں، کاش میرے ساتھ کوئی آ جاتا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا۔ دلی میں دعا کی، یا اللہ جو مخلوق میں تجھے پیارا ہے
ہے، چہیتا ہے، پسندیدہ ہے، اسے بھیج دے تاکہ میرے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھائے۔ ادھر دعا ختم بھی نہیں ہوئی، ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ آ گئے۔ پھر خیبر کی جنگ میں تو معلوم ہو گیا، خیبر یہودیوں کے قلعے بڑے بڑے قلعے، اس کو کوئی فتح نہیں کر پا رہے تھے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ صبح بیمار تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی، عاشق الجشن کنجکٹیو آئیز جو ہوتے ہیں اس مرض میں مبتلا تھے، آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، تکلیف تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ایک صحابی کو کمانڈر بنا کر بھیجایا، جھنڈا ہاتھ میں دے کر جاؤ، لیکن وہ دن بھر محنت کیے، خلافت نہیں ہوا۔ دوسرے نے اور ایک کو بھیجائے، وہ بھی محنت کیے، واپس آ گئے۔ ایسے چلتا رہا کئی دن تک۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ اللہ رسول کا چاہنے والا بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا چہیتا بھی ہے۔ چاہنے والا بھی ہے، چہیتا بھی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ رات صحابہ کرام کی بے چینی میں گزری۔ کچھ صحابہ تو جو اونچے جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ اس خیال میں تھے کہ کاش یہ شرف مجھے مل جائے۔ کون ہے وہ؟ تو نہیں کر سکتا، صرف اعلان کی۔ اب کیا تھا صاحب، رات بے چینی سے گزری، آپ لوگ یہ دیکھنے کے لیے بے چین تھے کہ وہ ہے کون۔ خاص لوگ اپنے آپ کو اس کا مصداق بننے کی تمنا کر رہے تھے۔ صبح ہوئی، حضور نے جب بولنے کا ارادہ فرمایا، لوگ کان لگا کے سننے لگے۔ حضور کے لب ہلے، سرکار نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا علی بیمار ہیں، ارشاد ہوا بلاؤ۔ عرض کیا کہ آنکھوں میں تکلیف ہے، ارشاد ہوا لاؤ۔ لوگ گئے، حضرت علی کو ہاتھوں سے پکڑ کے لے آئے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں تکلیف اتنی تھی کہ ان کا چلنا بھی دشوار۔ حضور کی خدمت میں حضرت علی آئے، پوچھا کیا بات ہے علی، کیا بات ہے؟ اس کے حضور طبیعت ناساز ہے۔ اچھا، پھر سرکار نے اپنا لعاب شریف، تھوک مبارک حضرت علی کو عطا فرما کر ارشاد فرمایا اسے لگا لو۔ آنکھوں میں حضرت علی نے سرکار کا دیا ہوا تھوک مبارک لگایا، تکلیف ایسے ختم ہوئی جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر کبھی حضرت علی کی آنکھ دکھی نہیں، کبھی نہیں دکھی، کبھی نہیں دکھی۔ پھر حضور نے سمجھایا تو یہ جھنڈا آج تمہیں جانا ہے، اور جا کر لوگوں کو پہلے سمجھاؤ، سمجھے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان پر اقرام کرو، جاؤ اقرام۔ اب حضرت علی گئے، جا کر کے آپ نے لوگوں کو پہلے سمجھایا، پیغام سنایا، نصیحت کی، نہیں مانے، اور اس کے بعد جب جوش حیدری لوگوں نے دیکھا تو اللہ اکبر، قلعہ جو اتنے دن سے فتح نہیں ہو رہا تھا، اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے مولا علی نے ان لوگوں کے قلعے میں بند رہنے کو دیکھتے ہوئے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ قلعے کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیے۔ وہ دروازے کا پٹ ایسا تھا کہ اگر اس کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی تو ایک روایت میں آیا کہ 40 آدمی مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ایک روایت میں سے کم آیا ہے، کم سے کم 14 آدمی مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس کو کیا ہے تو 40 کو چھوڑ کے 14 بھی لے لے تو کتنا ہوگا؟ اتنے وزن وہ آپ نکال کے پھینک دیے، اور ضرورت پڑنے پر اس کا ایک حصہ ڈھال بنا کے استعمال جائے۔ طاقت ہے، طاقت کے ساتھ ساتھ کرامت بھی ہے۔ ہاں، اللہ کے ولیوں کی کرامتیں جو ہوتی ہیں یہ مولا علی کی کرامت ہے۔ بہرحال قلعہ فتح ہو گیا، حضرت علی فاتح خیبر، سب مبارکباد دینے لگے۔ حضرت علی اللہ کے چہیتے تھے، رسول کے چہیتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے عقد کے لیے حضرت علی کا رشتہ اعلان فرماتے ہوئے یہ بھی حکم کیا کہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کا رشتہ آسمانوں میں طے ہو چکا ہے۔
مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی، پھر ان کی جو اولاد ہوئی وہ سب کو معلوم ہے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، اور انہی سے پوری دنیا میں اولاد مسلمانوں میں سادات موجود ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو خلافت کے اعتبار سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ۔ ہمارے اہل سنت کی ترتیب یہی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جیسے کہ ترتیب کے حساب سے ہم مانتے ہیں، ویسے ہی ہر صحابی کی الگ الگ کوالٹیز کو بھی ماننا اہل سنت کا مزاج ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں اگر میں کہوں کہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں حضور نے فرمایا فاروق اعظم کی زبان پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کے راستے پر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا، تو کیا خدا نہ خواستہ ایسا کہنے میں حضرت ابوبکر صدیق کی توہین ہے؟ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہوں کہ سیدنا عثمان غنی کامل الحیاء والایمان ہے، ایسی ان کو فضیلت حاصل ہے کہ دنیا میں کسی پاس نہیں ہے، پوری کائنات میں، اور اللہ چیز کو حاصل ہو سکتی ہے کہ ایک ہی نبی کے ایک کے بعد ایک دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کا شرف حضرت عثمان کو حاصل ہے، یہ شرف اس کو بھی نہیں ملا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حضرت عثمان کی تعریف کر کے حضرت عمر حضرت علی کی، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں کوئی بے ادبی کر رہا ہوں؟ جی نہیں، یہ ان کی پرسنل کوالٹی ہے، وہ ان کی پرسنل کوالٹیز ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اگر میں کہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، ابوبکر کا ایک پلڑے میں رکھو، پھر بھی ابوبکر کا ایمان بھاری رہے گا۔ کیا مطلب؟ کسی توہین اس میں ہر ایک کی پرسنل کوالٹیز، اسی طرح مولا علی کی بھی پرسنل کوالٹیز، طاقت میں، قوت میں، فاتح خیبر ہونے میں، داماد ہونے میں، کئی باتیں تھا، بڑی بڑی بات کتابیں لکھی ہوئی، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے یہ جان کر کہ آج کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کوئی فضائل بیان کرے تو لوگ پوچھیں کیسا شیعہ ہے کیا؟ کیونکہ حضرت علی کا ذکر کرنے کا حق نہیں ہے، شیعوں کی خاطر حضرت علی کو چھوڑ دیں گے؟ اگر حضرت علی سے محبت ہے تو کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دلارے ہیں، اس لیے کہ وہ خلیفہ چاروں ہیں، اس لیے کہ سارے سلاسل طریقتوں کے ذریعے اوپر جاتے ہیں، اس لیے کہ ولایت کا سرتاج ہے، اس لیے کہ حضور نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ ہاں، بعض معاملات میں سنیوں کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے، ان لوگوں کا الگ ہے، شیعوں کا اختلاف ہے، وہ نہیں مانتے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی نا کہ کچھ لوگ پڑھا دیں گے تو ایسے پڑھا دیں گے، انکار کریں گے تو ایسے انکار کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کسی کے لیے کیوں چھوڑ دیں صاحب؟ جبکہ حضرت علی کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا سرکار اللہ، ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ حضور نے ایک موقع پر خطبہ حجۃ الوداع کے بعد خم نامی ایک مقام پر خطبہ دیا، اس میں لوگوں سے اعلان فرمایا، لوگوں مجھے جانتے ہو؟ کیا مجھے جانتے ہو؟ جان سکے کیا میں تمہاری جانوں سے بھی عزیز نہیں ہوں؟ جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا یہ جانتے ہو یہ علی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا یہ علی بھی اس کا مولا۔ مجھے جاننے والوں علی کو بھی چاہو، مجھے بڑا ماننے والوں علی کو بھی مانو، مجھ سے تعلق کرنے والوں علی سے بھی تعلق رکھو۔ اس طرح حضرت علی کی اس شان کے اظہار کو وہ لوگ معاذ اللہ خلافت کا اعلان کہتے ہیں، جو ہم نہیں مانتے۔ یہ خلافت کا اعلان نہیں، یہ مولا علی کی ولایت کا اعلان تھا۔
آپ پورے ولیوں کے سردار ہیں. جو بھی ولی دنیا میں ہے، خواہ وہ جنید بغدادی ہو، سیدی سبتی ہو، ابو بکر شبلی ہو، غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، ابو بکر شاذلی ہو، ابو الحسن شاذلی ہو، کوئی ہو، وہ سب ولی بعد میں ہیں، پہلے علی کے در کے وقت ہیں. حضرت حسن حسین جوانان جنت کے سردار، ان کی جنت کا دروازہ مولا کی. اس طرح مولا کی شان بڑی ہے. اب یہ ساری باتیں میں اپنی اہل سنت کی کتاب سے اس کا مجھے کیا تعلق سے تو شیعہ بھائی شیعہ سے نفرت کرنے کے چکر میں آپ اہل بیت سے بھی دور ہو جانا، یہ غلط ہے. اہل بیت سے محبت کرو، ان کی باتوں سے الگ ہو جاؤ. اسی طرح عیسائیوں سے جب مباہلہ ہونا تھا تب سرکار نے اپنے ساتھ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن کی چاروں کو رکھا. یہ 5 کے پنجتن ہیں. یہ پنجتن پاک کو لے جا کر حق کا مقابلہ ہونے والا تھا، لیکن ان سامنے والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کمپرومائز کر لیا. تو اس وقت لے کے سرکار حضرت علی کو ساتھ لیے. اس سے بھی 5 لوگ وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معذاللہ حضرت علی خلیفہ چوتھے دن پہلے تو ہمارا عقیدہ تو یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد خلیفہ چوتھے. لیکن جو آپ کی پرسنل کوالٹیز ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کوالٹیز میں ایک کوالٹی یہ بھی بتائی گئی، علی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم اس ذات کی جس نے دانے کو موجہ بنایا، علی کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن تم سے بغض نہیں رکھے گا. کیا مطلب یہ کہ محبت علی کی مومن کے لیے ضروری ہے. اگر دل میں حضرت علی کے بارے میں بغض ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. حضرات گرامی، حضرت مولا علی کا یہ تو الگ الگ آپ کی شان آپ نے سماعت کی. جو حدیث میں نے بیان کی اس میں علم کی بات ہے. علم 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 ہے، کوئی اور نہیں. دور دور تک جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس زمانے میں صحابہ سے وجود 1 لاکھ صحابہ میں تقریباً 10 یا 11 ہزار ایسے افراد تھے، 1,000 جو دین کے بارے میں لوگوں کو مسئلہ بتا سکتے. تو کب وقت لگا جن کا وقت زیادہ گزرا، پھر انہوں نے بھی اگر ان کو کوئی مسئلہ پریشان کرتا تو 10 صحابہ ایسے تھے جن کی علمی شان اور جلالت ایسی تھی کہ ان کو بھی ان سے پوچھنا ہوتا تھا. لیکن وہ 10 کو بھی اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے، ایسا مسئلہ آ جائے جس مسئلے میں کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ سب کے سب رجوع ہوتے تھے مولا علی سے. اور اسی لیے اسلامک کنگڈم کا چیف جسٹس بول گیا. چیف جسٹس ہر جج کا بڑا تھا. اچھا کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، علی سے پوچھو. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو علی کو بلاؤ، حضرت عمر کو علی کو بلاؤ، یہ مسئلہ سمجھ میں آ کیا کرنا، علی کو سنبھالو. تو علی مولا علی کو حضور نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، اللہ نے عطا فرمایا تھا، حضور کا ذریعہ تھا، اور اتنا کہ آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ارشاد فرمایا، لوگوں سلونی پوچھو میں سے جو کچھ پوچھنا ہے، قبل ان تفقدونی، میں چلا جاؤں گا تم مجھے کھودو گے، کھو دیے جانے کے بعد میں تمہارے سوال کا جواب دینے کا کوئی نہیں گا. مجھے اب تم پا رہے ہو، مجھے کھونے سے پہلے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یہ اس طرح کا جملہ صرف یا تو حضرت علی کہہ سکتے ہیں یا حضرت علی کی آخر کہہ سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو.
سرکار کے بعد علی نے فرمایا ہر چیز کا کیسا ہے اللہ سارا بولنے کے بجائے انا دار الحکمت وعلیم حدیث میں علم کا شہروں علی اس کے دروازے سے ہو جائے تو اتنا علم اتنا علم اتنا علم اتنا علم نہ کوئی ناپ سکے نہ توڑ سکے نہ ناپ سکے. آپ کے چہرے کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا, آپ کے ذکر کے بارے میں عرض کیا. بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں جب منافقوں کو پہچاننا ہوتا اس زمانے میں کون مومن ہے کون منافق ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے سامنے ذکر علی چھڑ دیتے. اگر وہ خوش ہوتا تو سمجھ جاتے یہ مومن ہے, اگر اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تو سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے. آج بھی ایسی کوالٹیز کے لوگوں سے سابقہ پڑھ رہا ہے. حضرت علی کی اتنی بڑی شان سرکار نے بیان فرمائی ہے, حدیث کی کتابیں بنی ہوئی ہیں, لیکن عجیب بات ہے سر حضرت علی کا بیان ہو شیعہ ہے کیا شیعہ ہے. پھر جیسے حضرت علی کا ذکر ہوتے دوسرا بات ملا کے حضرت علی کا ذکر سائڈ میں کر کے نہیں ان کا کرو ان کا کرو ان کا کرتے ہو ان کا کریں گے, جب ان کا کرنا ہے ان کا کریں گے. تو یہ چل رہا ہے آج. حضرت امام احمد حنبل نے فرمایا وہاں پر کہ پورے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضائل کے بارے میں احادیث کسی صحابی کی ہے تو وہ حضرت علی. شیعوں کی وجہ سے آپ حضرت علی کو مت چھوڑیے, حضرت علی تو حضرت علی. اور یہی حضرت علی جن سے سب مسئلے حل ہوئے, اور جتنے بھی سلسلے قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ اور شاذلیہ تیجانیہ سب سارے سلسلوں میں حضرت علی کا نام ہے. نقشبندیہ میں حضرت ابوبکر سے بھی گیا ہے, حضرت سلمان فارسی کے دلوں پر گیا ہے, لیکن اس میں بھی حضرت علی کی ایک شاخ ہے. آپ کے پوتے حضرت امام جعفر صادق موجود ہیں. تو کوئی بھی سلسلہ حضرت علی کے بغیر پورا نہیں ہوتا. تو حضرت علی کا اب حضرت علی سے محبت ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, فرق صرف اتنا ہے وہ محبت میں غلو کرتے ہیں اور ہم محبت وہ کرتے ہیں جو سرکار نے ہم کو سکھائی. اور پھر وہ محبت کرتے کرتے صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اور ہم کو ایسے تمام تنظیموں سے اللہ نے یہ ماننے والے ہوں اور ان کی شان بیان کرنے والے ہوں. اس لیے کہ یہاں پر علم ولایت شہادت کیا کیا تھا بہت کچھ ہے, اور وہاں پر حضور کی شفاعت آنے والے ہیں. اس وقت حضرت مولا علی کی حمایت ہمارے لیے ضروری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے, جو کچھ کہا سنا ہے اسے قبول فرمائے. ضرور فاتحہ دلائیے, شیر میں تقسیم کیجیے, طریقہ ایسا ہو جو کسی کی تکلیف کا باعث نہ کرے. ضرور فاتحہ دلائیے اور حضرت علی کی ولادت درش بنائیے, کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان سے محبت میں ہی ہمارا ایمان ہے. اگر ان سے محبت نہیں ہے تو ایمان ہمارا نہیں ہے, بیکار ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں گے مولا ہمارے اللہ پاک نے ہمیں جن لوگوں میں جن بزرگوں سے وابستہ رکھا ہے ان بزرگوں کی بڑی ہم پر یہ عنایت ہے, احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں صحیح عقیدہ دیا اور اسی پر قائم ہیں, اسی پر انشاءاللہ قائم رہیں گے. آخر میں آپ سب کی خدمت میں جب سے تو نثر میں یعنی پروز میں بول رہے تھے, ابھی پوئٹری میں حضرت علی کی خود تعریف ہم کرتے ہیں, اور یہ ہمارے ابا حضور کا کلام ہے, بہت زبردست کلام ہے, چھوٹی بہر ہے لیکن اس میں آپ سنیں گے تو ایک ایک شعر میں آپ کو حضرت علی کی ایک ایک بات سمجھ میں آئے گی. بیان مجھ سے کیا ہوگی مدحت علی کی, بیان مجھ سے کیا ہوگی مدحت علی کی,
کہاں میں کہاں شان حضرت علی کی، نجف پھر چلے وہ زیارت علی کی، کہ یاد آ رہی ہے بکثرت علی کی، ہے کتنی بڑی یہ فضیلت علی کی، کہ عین عبادت ہے رویت علی کی، میرے چشم و دل ہو گئے دونوں روشن، ہوئی خواب میں کیا زیارت علی کی، ہوئی خواب میں کیا زیارت علی کی، گزرتے ہیں دن رات عبادت میں میرے، ہمیشہ ہے نظروں میں صورت علی کی، یہ کیا کم ہے عظمت کے گھر میں خدا کے، ولادت علی کی شہادت علی کی، جدھر دیکھو خیبر نما مورچے، زمانے کو پھر ہے ضرورت علی کی، نبی نے اسے کہہ دیا ہے منافق نہ ہو جس کے دل میں محبت علی کی، فصاحت بلاغت کے ہیں شاہ پالے، ذرا دیکھو شان خطابت علی کی، امامت سیادت نجابت ولایت ہے زندہ یوں ہی تا قیامت علی کی، ہے زندہ یوں ہی تا قیامت علی کی، عبادت ریاضت شجاعت شہادت کی ناؤں میں کیا کیا فضیلت علی کی، شریعت طریقت حقیقت کی دولت ملی صوفیوں کو بدولت علی کی، ہے دل ان کے جلووں کا آئینہ خانہ، میسر ہے خلوت میں جلوت علی کی، یہاں کامرانی وہاں سرخ روئی، دو عالم میں کام آئی نسبت علی کی۔ آخری شعر جس کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنے نام کو استعمال کرتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں، ہے اعظم کی بخشش کو محشر میں کافی، شفاعت نبی کی حمایت علی کی، شفاعت نبی کی حمایت علی کی، ہے اعظم کی بخشش کو محشر میں کافی، شفاعت نبی کی حمایت علی اللہ کی برکت دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب سے جو ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ظاہر باطن کو منظور فرما دے، ہمارے جینے مرنے کو دین کی خاطر بنا دے، سرکار کی محبت، سرکار کے اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، تابعین، تابعین کی محبتوں سے ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد رکھ، فتنوں سے بچائے رکھ، بے ادبیوں سے
بدتمیزیوں سے مستقیموں سے اللہ تعلق اب تک جیسے رکھا ہے مولا ہمیشہ ہمارے ظاہر باطن کو صاف پاک رکھ یا اللہ اس ذکر کی محفل کے طفیل ہمارے سارے مسائل حل فرمانا جن جن لوگ ہمیں دعاؤں کی لکھنا ان کی دعا قبول فرمانا اور جو لوگ بیمار ہیں خاص طور سے ہمارے شاگرد ہیں ان کی بیٹی نومولود ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے نیروفر میں شریک ہے اللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں فاطمہ اس کا نام ہے اس کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہماری ایک بھی بہن ہے وہ بھی گاندھی ہاسپٹل میں شریک ہے طبیعت ان کی خراب ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں بیماری کو دور فرما صحت جسمانی صحت روحانی صحت ایمانی عطا فرما قوت جسمانی قوت روحانی قوت ایمانی عطا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم رحمت اللہ